صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک منفرد شخصیت ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی انفرادیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اسلام سے پہلے دو اور دینوں کے پیروکار رہے، دو مختلف دو نسلی اعتبار سے، چونکہ یہ فارس کے تھے، ایران کے تھے، اور وہاں پر جو مذہب تھا وہ آتش پرستی کا تھا، ٹھیک اور خود ان کے والد اپنے علاقے کے ایک سردار، زمیندار اور مانے ہوئے آدمی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آتش پرستی کا جو نظام تھا اس میں ان کے ذمہ یہ تھا کہ آگ کو کبھی بجھنے نہیں دینا۔ اچھا اس کے کنٹینیو لیے باقاعدہ افراد انہوں نے رکھے ہوتے تھے جو کنٹینیو 24 گھنٹے، اس لیے کہ وہ تو ان کا خدا تھا نا، باز اور اللہ وہ خدا کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ خدا ہی کیا ہے جسے اس بندے زندہ رکھ رہے ہیں، جی، جس کو زندہ رکھنے کے لیے بندوں کی ذمہ داری تھی، تو اس اعتبار سے حضرت سلمان فارسی کو یوں سمجھ لیں کہ اپنے گھر میں ہی آتش پرستی کا ماحول مل گیا تھا، ٹھیک اور والد نے بھی اپنی اولاد میں سے حضرت سلمان فارسی کی یہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ آپ گھر میں ہی رہیں گے، اور یہ جو آتش کدہ ہے تو اس کی آپ نگرانی رکھیں گے۔ صحیح گویا کہ جتنے لوگ کام کرتے تھے ان سب کے ہیڈ ہیڈ سلمان فارسی ٹھیک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن والد چلے جاتے تھے اپنے کاموں میں، ان کے کوئی فارم ہاؤسز وغیرہ تھے، کھیت کھلیان وغیرہ سلسلہ تھا، تو وہ ادھر نکل جاتے تھے۔ ایک دن ان کو کوئی گھر میں کام پڑ گیا، انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ آج آپ چلے جائیں ٹھیک ہے کھیتوں کی طرف۔ صحیح ہے یہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کے کانوں میں کچھ آواز آئی، جیسے کوئی کچھ پڑھا جا رہا ہو۔ اچھا اس آواز میں ایسی کشش تھی کہ یہ داخل ہو گئے، جہاں سے آواز آ رہی تھی وہ کوئی عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا، اور وہاں وہ اپنا کوئی مذہبی گیت گا رہے تھے۔ گا رہے تھے صحیح انہوں نے سننا شروع کر دیا، انہیں بڑا سرور ملا۔ جب لوگ فارغ ہوئے تو پھر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا یہ دین ہے، عیسائیت ہے۔ اچھا جی تمہارا مذہبی پیشہ کون ہے؟ جی فلاں ہے۔ اچھا مجھے ان کی خدمت میں لے جاؤ۔ لے کر چلے گئے، انہوں نے جو ہے وہ ان سے دو چار سوالات کر لیے، اور اس نے بھی یہ کہا کہ یہ جو آتش پرستی ہے نا، یہ دین، یہ تو شرک ہے، جو ہم نے دین اختیار کیا ہوا ہے دین عیسائیت، یہ اصل دین ہے، لہذا تم اس میں آ جاؤ۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ متاثر ہوئے اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ صحیح جب یہ گھر واپس آئے شام کو، رات کو، تو والد کو بتایا کہ جی آج میں نے اپنے دین سے بہتر ایک دین دیکھا ہے، اور ان کی عبادت وغیرہ میں نے دیکھی ہے، میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں۔ یہ سمجھ رہے تھے شاید والد اپریشیٹ کریں گے، لیکن ان کے تو مفادات وابستہ تھے، اور جہاں معاملہ مفادات کا ہوتا ہے وہاں پر آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے بالکل۔ تو اس نے بجائے ان کو داد دینے کے یا ان کو سمجھانے کے، ان کے اوپر پابندیاں، سختیاں شروع کر دیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں کہ تم اب باہر بھی نہیں جاؤ گے، کیونکہ انہیں خطرہ یہ تھا کہ یہ کہیں عیسائیت میں کنورٹ ہو گئے تو یہ ہمارا جو جدی پشتی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے تو یہ خطرے میں نہ ختم پڑ ہو جائے گا۔ صحیح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح سے ان گرجا والوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جب کوئی آدمی جو ہے تمہارے مرکزی جو ان کا شہر تھا نا وہ شام تھا، جو آپ کہیں دارالحکومت کہہ لیں، دارالخلافہ کہہ لیں، جب کوئی شام جانے والا جب کوئی شام جانے والا قافلہ جانے لگے نا تو مجھے انفارم کر دینا، میں کسی طرح بھی آ جاؤں گا اور میں ان کے ساتھ شام چلا جاؤں گا۔ اچھا ایک علم کی پیاس تھی ان کے اندر، اور وہ مزید اس علم کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پیغام ملا کہ جی قافلہ شام جا رہا ہے، انہوں نے کسی طرح سے وہ آزادی حاصل کر لی اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے میں شامل ہوئے اور قافلے والے ان کو لے کر شام گئے۔ شام میں انہوں نے جو عبادت گاہ کا کہہ لیں بڑا پوپ تھا، نگران تھا، اس کے پاس جا کر اس سے علم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا لوز کریکٹر قسم کا آدمی تھا، لوگوں کو وہ صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کی ترغیب دیتا تھا اور پھر وہ سارا کا سارا مال وہ اپنے پاس اسٹور کر لیتا تھا۔ صحیح ہے۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے کے بھر لیے تھے۔ 7 مٹکے! چند دنوں کے اندر حضرت سلمان فارسی نے یہ چیز دیکھی اور دل میں انہیں برا تو لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، نئے تھے۔ پھر اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا اور لوگ بڑے جمع ہوئے، بڑا جمع غفیر آ گیا کہ جی ہمارے بڑے کا انتقال ہوا ہے۔ تو پھر سلمان فارسی نے اس کے جنازے میں یہ حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کر دی کہ جس کو تم لوگ اپنی نجات کا وکیل سمجھتے ہو، نمائندہ سمجھتے ہو کہ اس کا تو بیڑا پار ہے ہی ہے، یہ ہمارا بھی کروا دے گا، تو اس کی اپنی جو حالت تھی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، آ جاؤ۔ وہ خاص کمرہ جس میں کسی اور کا داخلہ ممنوع تھا، وہاں لے کر وہ مٹکے ان کو دکھائے گا، یہ اس قدر دنیا پرست آدمی تھا۔
لوگ اتنے متنفر ہو گئے کہ بجائے اس کی لاش کو اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کرنے کے اس کو جو ہے وہ پتھر مار مار کے جس کو سنسار کرنا کہتے ہیں، یہ انتہا درجے کی نفرت کا اظہار ہوتا تھا، مگر تو وہ ویسے بھی گیا تھا۔ تو بہرحال اس کی لاش کی اس طرح بے حرمتی ہوئی۔ اس کے بعد جو اگلا پادری آیا وہ نیک آدمی تھا، صحیح۔ حضرت سلمان فارسی اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ پھر انتقال کے جب اس کے دن قریب آئے تو اس نے کہا بیٹا اب تو میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ عراق میں فلاں پادری ہے، تم وہاں چلے جانا، تمہیں مزید علم وہاں سے ملے گا۔ صحیح۔ ویسے دنیا دار بہت ہیں لیکن وہاں والا جو ہے نا مجھے اس کے اخلاص پر بھروسہ ہے، اور تم جس پیاس اور طلب کو لے کر آئے ہو تو انشاءاللہ تم محروم نہیں ہوگے۔ یہ وہاں چلے گئے۔ اس نے دنیا سے جاتے جاتے ان کو وصیت کی کہ جی تم دوسرے شہر میں، اموریہ نام تھا، تم وہاں چلے جاؤ، ادھر فلاں کے پاس، یہ اس کے پاس بھی چلے گئے۔ یوں 3 پادریوں کے پاس یہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اور اس تیسرے پادری کا جب انتقال ہونے لگا تو اس سے کہا حضرت آپ مجھے کیا فرماتے، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اب اپنے پادریوں میں کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جس کے پاس میں تمہیں جانے کا مشورہ دوں۔ صحیح۔ ہاں البتہ میں نے کتاب میں جو باتیں پڑھی ہیں تو اس کے مطابق میرا تجزیہ یہ ہے کہ عنقریب ایک نبی جو ہے وہ صحرائے عرب میں نمودار ہوگا، وہ دین ابراہیم کو زندہ کرے گا، اور کھجور والی جو سرزمین ہے جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے اور اتنی کثرت سے ہوں گے کہ دور سے وہ زمین بالکل کالی سیاہ نظر آئے گی، صحیح، بکثرت صحیح، کھجور کے باغات والی اس زمین کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرے گا۔ تم اس نبی کی اگر صحبت حاصل کر سکو تو میری یہ وصیت ہوگی کہ تم چلے جاؤ۔ 3 نشانیاں بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی نبی ہیں، ورنہ پھر وہ نہیں ہوں گے، مزید تلاش کرنا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے، اچھا، اپنے لیے وہ صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے۔ صحیح ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیے کو قبول فرما لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں بیک پہ جو ہے وہ ایک مہر نبوت کی بنی ہوئی ہے، گوشت کچھ ابھرا ہوا اور کبوتر کے انڈے کے برابر تقریباً گولائی میں، تو یہ مہر نبوت ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں اگر پائی جائیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی خوشخبری اور جن کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ملتی ہے۔ صحیح۔ اب یہ اس انتظار میں رہنے لگے کہ کوئی اس سرزمین کی طرف جانے والا ہو تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں۔ یہ وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا اور معلوم ہوا کہ جی وہ قافلہ اسی طرف جا رہا ہے، تو یہ اس قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ صحیح۔ اور قافلے والوں کو انہوں نے پیشکش یہ کی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میرے پاس جتنے بھی مویشی ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت سے مویشی ان کو دیے ہوئے تھے، تو کہا وہ سارے مویشی میں تمہیں دوں گا اور تم مجھے پہنچا دینا۔ صحیح۔ انہوں نے ان سے وہ جانور بھی سارے لے لیے، اور راستے میں ان کی لا علمی میں ہی یہودیوں کے ساتھ سودا کر لیا اور ان کو بیچ دیا۔ جب وہ قافلہ جانے لگا، صحیح، یہ ان کے ساتھ ہونے لگے، تو یہودی مالک نے کہا بھئی تو کہاں جا رہا ہے؟ آپ کدھر؟ تیرا تو سودا ہو چکا ہے۔ اللہ، یہ عجیب مصیبت آ گئی۔ بہرحال وہ یہودی مالک کی خدمت کرنے لگ گئے۔